بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی دوسری شرط کپڑے پاک ہونے کا بیان۔ ٹھیک ہے نا۔ سوال، کپڑوں کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جو کپڑے نماز پڑھنے والے کے بدن پر ہوں، جیسے کرتا، پائجامہ، ٹوپی، امامہ، اچکن وغیرہ، ان سب کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یعنی ان میں سے کسی پر نجست غلیظہ کا 1 درہم سے زیادہ نہ ہونا اور نجست خفیفہ کا چوتھائی کپڑے تک نہ پہنچنا نماز جائز ہونے کے لیے شرط ہے۔ دیکھو، نجاست غلیظہ یاد ہے نا، 1 درہم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور نجاست خفیفہ کیا کہا تھا؟ چوتھائی کپڑے تک، یاد ہے نا، یہ بتایا تھا ہم نے۔ بس اگر جیسے 1 درہم یا اس سے کم اور نجاست خفیفہ چوتھائی کپڑے سے کم لگی ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ سوال، اگر امامے کا ایک کنارہ ناپاک ہے، نماز پڑھنے والے نے اس کنارے کو الگ کر دیا، دوسرے کنارے سے آدھا امامہ باندھ لیا، تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ جو کپڑا نمازی کے بدن سے ایسا تعلق رکھتا ہو کہ اس کی حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرے، ایسے کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے۔ بس اس صورت میں نماز نہ ہوگی، کیونکہ نمازی کے ہلنے سے امامہ ضرور ہلے گا، اور یہ ہم پڑھ چکے تھے، دوسری شاید پڑھ چکے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ دلہنوں کی آج کل دم جو ہوتی ہے، دلہنوں کی دم جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر اتنی لمبی دم ہے کہ وہ حرکت نہ کرتی ہو نماز پڑھنے سے، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر کیا ہے، دم اتنی لمبی نہیں ہے کہ حرکت کرنے سے وہ بھی حرکت کرتی ہے، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی تیسری شرط بچو، جگہ پاک ہونے کا بیان۔ سوال، جگہ، ہاں ہاں، جگہ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، نماز پڑھنے والے کے دونوں قدموں اور گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ جب آپ سجدہ کرتے ہو نا بچوں، تو جو اعضاء، جیسے مرد سجدہ کرتا ہے، مرد جیسے سجدہ کرتا ہے، تو جس جگہ پہ اس کے جو یہ 7 اعضاء لگتے ہیں نا، وہ جگہ کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ 7 اعضاء سے کیا مراد ہے؟ دیکھو، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، کتنے ہو گئے؟ 6، اور ماتھا جو لا گیا تو کتنے ہو گئے؟ 7۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ 7 جگہیں کیا ہونی چاہیے؟ پاک ہونی چاہیے۔ دونوں گھٹنے، دونوں قدموں، گھٹنوں اور ہاتھوں اور سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سوال، جس چیز پر نماز پڑھی جائے اگر اس کی جانب ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جس چیز پر آپ نماز پڑھ رہے ہو اس کی دوسری جانب ناپاک ہے، جیسے نیچے کی جانب ناپاک تھی، اگر لکڑی کے تختے یا پتھر یا بچھی ہوئی اینٹوں پر یا کسی اور ایسی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی جائے کہ اس کا وہ رخ جس پر نماز پڑھی پاک ہے تو نماز ہو جائے گی، دوسرا رخ ناپاک ہو تو کچھ حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھو بچوں، آپ لکڑی کے تختے پہ نماز پڑھ رہے ہو، لکڑی کا تختہ نیچے سے ناپاک ہے لیکن اوپر سے کیا ہے؟ پاک ہے، تو آپ اوپر کی جانب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز ہو جائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ایسے ہی جانماز اگر بہت موٹی ہے اور اوپر والی جانب کیا ہے؟ اس کی پاک ہے، اور نیچے والی جانب اس کی کیا ہو؟ اگر ناپاک ہو تو نماز ہو جائے گی، یہ یاد رکھو۔ اچھا، لیکن یہ عام جائے نمازوں کی بات نہیں کر رہا، بہت موٹی جائے نماز ہو تو تب کیا ہو جائے گا؟ یہ اس طریقے سے ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اگر لکڑی تختی یا کسی ایسی سخت یا موٹی چیز پر نماز پڑھی، اس کا رخ جس پر نماز پڑھی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر پتلے کپڑے پر نماز پڑھی، اس دوسرے رخ پر نجاست تھی تو نماز درست نہ ہوگی۔ جیسے ململ کا کپڑا آپ نے ڈال لیا، آپ نے ململ کا کپڑا ڈال لیا اور نیچے کیا تھی؟ نجاست تھی، تو نماز نہیں ہوگی آپ کی۔ اچھا، نماز درست نہیں ہوگی۔ سوال، اگر کپڑا دوہرا ہو اور اوپر والا پاک نیچے والا ناپاک ہو تو کیا حکم ہے؟ جیسے آپ نے کپڑے کو دوہرا کر لیا، اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں اور اوپر والا اتنا موٹا ہو، ٹھیک ہے نا، ڈسپوزیبل پریئر میٹ میں بھی نہیں ہوگی، ڈسپوزیبل پریئر میٹ میں بھی نہیں ہوگی نماز اگر نیچے سے ناپاک ہے جگہ۔ اگر یہ دونوں آپس میں سلے ہوئے نہ ہوں اور اوپر والا اتنا موٹا ہو کہ نیچے کی نجاست کی بو یا رنگ معلوم نہ ہوتا ہو تو نماز جائز ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے کپڑے کو کیا کر لیا؟ ڈبل کر لیا، کپڑا ڈبل کر لیا، نیچے والی نجاست اوپر معلوم نہیں ہوتی تھی، نہ اس کی بو یا رنگ معلوم، تو نماز، اگر دونوں تہیں کپڑے کی سلی ہوئی ہیں تو احتیاط یہ کہ اس پر نماز نہ پڑھے، لیکن اگر کپڑا سلا ہوا تھا نا آپس میں، دونوں تہیں جو تھیں، تو اب کیا کرے؟ بہتر یہ ہے کہ اس میں کیا نہ کرے؟ نماز نہ پڑھے، احتیاط اسی میں۔ اس لیے ایسی جانماز جو بہت موٹی ہے اس میں کیا کر لو؟ پھر احتیاط کر لو۔ کیونکہ کیا ہوگا؟ وہ سلی ہوئی ہے نا، واپس میں جانماز پوری سلی ہوئی ہوتی ہے نا، جانماز سلی ہوئی ہوتی ہے، تو اب ایسی اس میں جانماز میں کیا کرو؟ پھر نماز نہ پڑھی جائے، بہتر یہی ہے۔ سوال، ناپاک زمین یا کپڑے یا فرش پر پاک کپڑا بچھا کر نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ ناپاک زمین پر
जबकि ऊपर वाले कपड़े में जबकि ऊपर वाले कपड़े में नीचे की नजासत की बू या रंग जाहिर ना हो तो नमाज जायज है। समझ आइए, नापाक जमीन थी, ऊपर आपने कपड़ा डाल लिया, तो कहते हैं जबकि ऊपर वाले कपड़े में नीचे की नजासत की बू या रंग जाहिर ना हो तो नमाज जायज है। अगर नमाज की जगह पाक है लेकिन कहीं आसपास नजासत है, उसकी बू नमाज में आती है, तो नमाज हो जाएगी या नहीं। मिसाल के तौर पे आसपास कहीं गोबर पड़ा हुआ है, आप नमाज पढ़ रहे हो, तो कहते हैं नमाज हो जाएगी, लेकिन कस्तन ऐसी जगह पर नमाज पढ़ना अच्छा नहीं है जहाँ पे बदबू, आपकी तवज्जो हट जाएगी ना, आपकी तवज्जो हट जाएगी। ऐसी जगह के ऊपर नमाज पढ़ने के अंदर अच्छा नहीं है कि आप क्या करो, वहां पर नमाज पढ़ो। नहीं समझ आई बात की? समझ आ गई कि नहीं समझ आई?